بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے جو مسلمان مجھے سن رہا ہے پوری دنیا سے، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جن کو عید میلاد النبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے خوشی ہوتی ہے، ان سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بڑے جوش و خروش سے عید میلاد النبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا، لیکن جو لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے، جن لوگوں کو عید میلاد النبی منانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو بھی ہم خوش کریں گے آگے جا کے۔ جن چیز سے ان کو خوشی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کو عید میلاد النبی سے خوشی ہوتی ہے منانے سے، ان کو جن چیز سے خوشی ہوتی ہے ان کی جا کے ان کو مبارکباد دیں گے، لیکن آگے جا کے۔ ناظرین، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میرے سامنے مفتی طارق مسعود کی کچھ دلیلیں سامنے آئی ہیں عید میلاد النبی نہ منانے کی، تو ان دلیلوں کا جواب الحمدللہ میں دے سکتا ہوں۔ اور مفتی طارق مسعود نے وہ دلیلیں پیش کر کے اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کر دیا جس صف کے اوپر شروع سے سنی بریلوی حضرات الزام لگاتے آ رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ سے مفتی طارق مسعود نے ثابت کر دیا کہ ہمارے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ درستی لگتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے مفتی طارق مسعود کا ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، جس میں وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ عید میلاد النبی کیوں نہیں منانی چاہیے۔ تو وہ دلیلیں جو پیش کر رہا ہے وہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ غلط ہونے کے دلائل ہے نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے، کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد۔ اور دیکھو، مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو، مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی ہے، وہابڑے، اور یہ ان کو کیا پتا، ان کو نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی، تہوار ہوتا، اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ اتنا اختلاف ہے، پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں، پورے مکہ مدینہ میں، ریاض میں، جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی، ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا، انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دلیلیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ دلیلیں سننے کے باوجود بھی کوئی منائے گا تو وہ بڑا درم ہوگا۔ اور دلیل اس نے کیا پیش کیا ہے؟ سعودی عرب کی اور عرب ملکوں کی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سامنے یہی دلیل پیش کی جاتی تھی کہ دیکھو، ہمارا جو عقیدہ ہے سعودیوں والوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، میلاد پاک صرف پاکستان انڈیا میں منایا جاتا ہے، کسی دوسری دنیا میں نہیں منایا جاتا ہے۔ اس ٹائم نہ الیکٹرانک میڈیا عام تھا، نہ پرنٹ میں دوسرا سوشل میڈیا تھا، ایک اخبار ہوتی تھی، وہ ہر آدمی کے سامنے آدمی پیش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے۔ آج کل جس طرح مفتی طارق مسعود اپنا بیان میں بری طرح پھنس چکے ہیں، تو آج تو ثبوت ہے کہ جو آدمی دکھا سکتا ہے کہ کون کون سے ملک میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور کن کن لوگوں، کن کن ملک میں نہیں منائی جاتی اور وہ کیوں نہیں مناتی۔ ناظرین، طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، سعودی عرب میں اور عرب کنٹریوں میں نہیں منائی جاتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عرب کنٹریوں میں 15 سال رہا ہوں، عرب کنٹری سے یہ جو عرب کنٹری لے رہا ہے نا، یہ عرب کنٹری مراد نہیں ہے، یہ ہے وہ نجدی ٹولہ جس میں چند ایک ملک آتے ہیں، یعنی سعودی عرب ہو گیا، یو اے، دبئی، شارجہ، عمان، یعنی کہ ابو ظبی وغیرہ یہ ہو گئے، اس کے بعد قطر ہو گیا، مسقط ہو گیا۔ وہ عرب کنٹری جو امریکہ کے سائے تلے ہیں، جن کے اوپر امریکہ مسلط ہے، وہ عرب کنٹری سرکاری سطح پہ عید میلاد النبی نہیں مناتی، یہ بات ٹھیک ہے۔ باقی دوسرے یمن، شام، سیریا، عراق، بہت سارے جو اسلامی ملک ہیں، ان کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں سرکاری لیول پہ بڑے جوش و خروش سے عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ لیکن جن ملکوں میں نہیں منایا جاتا، آگے جا کے میں آپ کو مفتی طارق مسعود کا ایک اور کلپ رکھوں گا جو اصل ان کے گریبان سے پکڑے گا۔ طارق مسعود کے جو اپنے الفاظ ہیں ان سے ہم ان کے گریبان سے پکڑیں گے۔ اب سعودی عرب میں یعنی دبئی میں میں رہا ہوں، سرکاری سطح پہ نہیں مناتے، لیکن انڈیویجول وہاں ہر آدمی جو اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ عید میلاد النبی مناتا ہے۔ ایون کہ شیخ محمد کا جو پیلس ہے، ٹھیک ہے نا، جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں ان کا جو پیلس ہے زابیل میں،
اس میں میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے ویلوں کو لائٹوں سے سجائے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ میں کئی عید میلاد النبی میں شریک بھی ہوں جو صرف کمرے کی حد تک یا گھر کی حد تک محدود ہوتا ہے۔ عرب کنٹریوں میں ویسے بھی عید میلاد النبی ہو یا کوئی سیاسی جلوس ہو یا مسئلے کے جغرافی جو شیعہ کے لوگ ہیں، جو مسئلے کے شیعہ کے لوگ ہیں، ان کے جو جلوس ہیں، سب جلوسوں کے اوپر پابندی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عید میلاد النبی کے اوپر پابندی نہیں، عید میلاد النبی کے اوپر پابندی نہیں ہے، ہر جلوس کے اوپر پابندیاں عید میلاد النبی مناتے ہیں، سعودیہ میں بھی لوگ مناتے ہیں، لیکن وہ کمرے کے حد تک مناتے ہیں۔ لیکن اس نے دلیل پیش کی ہے کہ دیکھو سعودی عرب میں اور یعنی کہ عرب کنٹریوں میں عید میلاد النبی نہیں منایا جاتا، اور پاکستان میں بھی کسی شہر میں منایا جا رہا ہے، کسی شہر میں نہیں منایا جا رہا ہے، کسی گلی میں منایا جا رہا ہے، کسی گلی میں نہیں منایا جا رہا ہے، اور کسی یعنی کہ گھر میں منایا جائے، کسی میں نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، مفتی طارق مسعود نے تجھے مثال دے دی عرب کنٹریوں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ نجدی ٹولہ ہے جو امریکہ کے سائے تلے ہے، وہ لوگ نہیں مناتے۔ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ چیز میں آپ لوگوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ نے کئی بار بیان دیا، ہیلری کلنٹن نے بیان دیا تھا کہ ہم نے پاکستان میں وہابیت کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا معرفت سعودیہ کی۔ این بی ایس بی نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے وہابیت کو پاکستان میں بہت پھیلایا، یعنی کہ وہابیت کو کس نے پھیلایا؟ امریکہ نے پھیلایا۔ کس کے معرفت؟ سعودیہ کے معرفت۔ اور جہاں جہاں امریکہ کا پیسہ پہنچا ہے وہاں وہاں میلاد پاک نہیں منایا جاتا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ پاکستان میں وہ طبقہ میلاد نہیں مناتا ہے جو سعودیہ کو مانتا ہے، جو وہابیت کو مانتے ہیں۔ اور وہابیت کس کا لگایا ہوا پودا ہے؟ وہ امریکہ یعنی کہ یہود و نصارہ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اس کے اوپر یعنی کہ بہت بڑے بیانات ہو چکے ہیں۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں وہ طبقہ میلاد نہیں منا رہا ہے کہ جو یعنی کہ سعودیہ کو مانتا ہے اور سعودیہ امریکہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اب عرب کنٹریوں میں مندر بن رہے ہیں۔ اصل کلپ جو ہے نا، جو اس مزہ آئے گا اس میں، جو صحیح کو پکڑ، سعودی یعنی کہ عرب کنٹریوں میں مندر بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مندر بنائے جا رہے ہیں، اور عربی لوگ وہاں مندروں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اب وہاں عرب کنٹری مفتی طارق مسعود کی بقول کہ وہ میلاد نہیں مناتے، لیکن وہ مندر بناتے ہیں، مندروں کا افتتاح کرتے ہیں، مندروں کے اندر جاتے ہیں۔ تو اس لیے مفتی طارق مسعود صاحب میلاد پاک نہیں مناتے، لیکن 800 کلومیٹر سفر طے کر کے وہ مندر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پرساد بھی کھاتے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ سوال کریں گے کہ یار مندر میں طارق مسعود نے جو اپنا کلپ ہے، جو اس نے وضاحت پیش کی مندر جانے کی، اور اس نے وہی وضاحت پیش کی جو عرب کنٹریاں کر رہی ہیں مندر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو تو جب مفتی طارق مسعود کے اوپر تنقید ہوئی تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، میں کلپ رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ بھائی میں مندر میں عبادت کرنے نہیں گیا تھا، میں کوئی پیغام دینے کے لیے گیا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ یہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ نہیں جاتے تو مندر عبادت کے لیے تھوڑی گئے ہیں بھائی، آپ تو مزاروں پہ ان سے مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو مندر میں گیا کیوں تھا؟ اس لیے گیا تھا انڈیا کے ہندوؤں کو میسج دینے کے لیے کہ یہاں اتنے غیرت مند مسلمان ہیں قلات میں، اور صدیوں سے مندر آباد ہے، اور ہندو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں۔ یہ میسج دینے کے لیے گیا تھا، اور مندر کے اندر جا کے جو مندر میں بیٹھے ہوئے ہندو تھے ان سے انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ بتاؤ آپ یہاں امن اور شانتی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں بہت سکون میں ہیں، مسلمان ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتے۔ ناظرین، مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ میں مندر میں گیا تھا انڈیا کو پیغام دینے کے لیے کہ پاکستان میں جو اقلیتی برادری ہے، ہندو ہیں، وہ سکون سے رہ رہے ہیں، پرامن رہ رہے ہیں، حفاظت میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک بڑا مفتی مندر میں جا کے پیغام دیتا ہے انڈیا کو، اور اس کے اندر مندر میں جا کے ان سے انٹرویو لینے کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ لوگ خوش ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اس لیے گیا ہوں۔ یہ دفاع کے طور پہ مفتی طارق مسعود بیان کرتے ہیں۔ اب عرب کنٹریوں کو میں بعد میں رکھوں گا۔ سب سے پہلا سوال مفتی طارق مسعود صاحب اگر ویڈیو سن رہے ہیں یا اس کے چیلے سن رہے ہیں جن کو عید میلاد النبی سے تکلیف ہوتی ہے، بھائی کبھی آپ داتا دربار میں گئے ہیں؟
کہ बरेलवी हजरात को सबक देने के लिए कि आप जो वहां को जाके सजदे करते हैं आपके बकौल भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह हाजिरी देनी चाहिए। यानी कि आप पाकपतन शरीफ में चले गए या किसी और बड़े दरबार में, मुल्तान में बड़े दरबार हैं, क्या वहां आप चले गए, वहां जाके आपने पैगाम दिया है कि भाई देखो किस तरह, यानी कि लेकिन आप हिंदुओं के मंदिर में चले गए ये पैगाम देने के लिए कि भाई देखो ये लोग जो हैं, हम इंडिया के जो हिंदू हैं, हम हिंदुओं के दुश्मन नहीं है, वो आजादी से रह सकते हैं पाकिस्तान में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब यही सवाल अरब कंट्रियों से किया गया कि भाई आप लोगों ने मंदिर बनाने की इजाजत क्यों दी, तो उन्होंने भी मोदी को यही कहा था ना, यही दुनिया को पैगाम दिया था। जो पैगाम मुफ्ती तारिक मसूद इंडिया को दे रहा है वही पैगाम सऊदी अरब दुनिया को दे रहे थे कि भाई देखो हम तो लिबरल लोग हैं, हमारे मुल्क में मंदिर हो, मस्जिद हो, यानी कि गुरुद्वारा हो, कोई भी चीज हो, हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो हम कोई पूजा तो नहीं कर रहे थे, हम तो इफ्तिताह कर रहे थे, हम कोई इबादत तो नहीं कर रहे थे। वही जवाब तो अरब कंट्री भी देते हैं, वही मुफ्ती तारिक मसूद भी दे रहा है। तो इन लोगों को मंदिरों में जाने से खुशी होती है, मिलाद से इनको खुशी नहीं होती। तो ज़ाहिर यकीन है जब हिंदू जिस चीज से खुश हों तो उनको क्या कहा जाता है वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये समझ गए हैं। तो शुरू से जो बरेलवी हजरात हैं, सही और अकीदा मुसलमान हैं, वो यही इल्जाम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर कि ये लोग यहूद नसारा का, यानी कि बरतानिया का लगाया हुआ पौधा है जो यानी कि सऊदी अरब में यही लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, और जहां जहां ये लोग मौजूद हैं वहां वहां ये लोग मिलाद नहीं मनाते। तो हर जो दलील मुफ्ती तारिक मसूद ने दी उसको उसी दलील में जवाब देके ये साबित कर दिया कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगता है बरेलवी हजरात की तरफ से वो बिल्कुल दुरुस्त ही लगता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला में समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।